عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ہمدم کاشمیری کی ایک غزل پڑھیں گے۔ یہ غزل 10th کلاس کی درسی کتاب میں موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم ہمدم کاشمیری صاحب کی اس غزل پر روشنی ڈالیں گے، لیجئے ہمدم صاحب کی سوانح حیات جو ہے اس پر ہم ایک مختصر اور سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ یوں تو ان کا عبدالقیوم خان نام تھا اور ہمدم تخلص لکھتے تھے۔ ان کی جو ولادت ہے وہ 15 اپریل 1937 عیسوی کو شہید گنج سر نگر میں ہوئی تھی، اور ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام نور محمد خان تھا، جو کہ پیشے سے ایک تاجر تھے۔ ہمدم کاشمیری اردو کے کوہنامشق شاعر تھے۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا۔ دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجمع 2003 میں شائع ہوا۔ آپ نے نعتیں بھی لکھی، نظمیں بھی لکھی، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین ہے۔ آپ ایک معتبر غزل گو ہے۔ غزل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو تمام شعور اور لاشعور اپنی ذات میں سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کرے۔ یہ چیز ہمدم کاشمیری کی یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے آج کی غزل کے چند اشعار کا ترجمہ ہم کریں گے۔ یہ جو اس غزل کا مطلع ہے وہ اس طرح سے ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا۔ یہاں لکھنے میں ایرر تو ضرور ہوتا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسرا شعر ہے اس کا: میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ شعر اس طرح سے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس شعر میں ہمدم صاحب نے اپنی بے گھری اور ریاست کا بڑی ہی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ بات اور ہے کہ میں غریب انسان ہوں، بے گھر ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہماری یہ حالت تھی، بلکہ یہ تو حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے آئی بے گھری ہے، اور سر پہ آسمان کی چھت یا اور سر پہ آسمان جو ہے چھت کی صورت میں ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ میرا بھی اپنا گھر تھا، میری بھی رہنے کی جگہ تھی جس میں صبح شام کرتا تھا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، یہ ہمیشہ سے نہیں تھا کہ میں آسمان تلے رہتا ہی گزارتا تھا، نہیں، کبھی تو میرا بھی شہر میں کوئی مکان تھا، تو میں بھی مکان رکھا کرتا تھا۔ ہاں، اس سے بخلی سی آئی ہے یا کچھ حالات کا بگاڑ ہوا ہے کہ آسمان تلی راتیں گزارنی پڑتی ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم بھی مکان رکھتے تھے، اب میرا بھی مکان تھا۔ تو چلیے دوسرا شعر ہے اسی کا: اس روشنی کے شہر میں، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان۔ اس شعر میں شاعر نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہوگا، کس سے خبر تھی؟ کس سے معلوم تھا کہ یہ شہر جو چکا چوند روشنی میں ڈوبا ہوا ہے ایک دن ویران اور تاریک ہو جائے گا؟ اے محبوب، نہیں یقین مجھے ہی تھا اور نہیں گمان آپ کو تھا کہ یہ شہر ایک دن ویران ہو جائے گا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج،
مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ تیسرا شعر ہے اس طرح سے، دو یا نہیں گیا جو کسی پرشغال میں، دو یا نہیں گیا جو کسی بر شغال میں، میری زبان پر وہ لہو کا نشان تھا۔ برشگال جو ہوتا ہے وہ بارش کو کہا جاتا ہے یا برسات کو کہا جاتا ہے۔ دویا نہیں گیا جو کسی برشغال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ شاعر نے یہاں حالات کی بے رحمی کا نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ظالم یہ لہو میرا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کے نشانات تا قیامت تمہیں کچوں کے لگاتے رہیں گے۔ یہ وہ خون ہے، وہ لہو ہے جو کسی بھی برسات کے پانی سے نہ دھل سکا ہے اور نہ دھلے گا، لہذا یہ لہو رائے گا نہیں جانے والا۔ اور پھر میری زمین پر اس قدر لہو رضانی ہوئی ہے کہ موسم برسات بھی کہاں کہاں لہو دھوتا پھرے گا۔ ساری زمین تو اسی قتل و خون کی داستان سے بری پڑی۔ تو بچوں، اس غزل کا آخری شعر مقطع اس طرح سے ہے، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہری خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ مقطع کی اس شعر میں شاعر نے اپنے آپ کو بحیثیت مؤذن آواز دینے والا گردانا ہے کہ ہمدم اس جہاں سے اس طرح رخصت ہوئی تھی، گزرتی کہ اب دنیا میں ناانصافیوں کے خلاف، بے رحمی کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمدم تنہا آواز اٹھانے والا پیدا ہوئی ہے، اور تنہا یہ آواز اٹھائی بھی ہے، کیونکہ ان کی موت کے بعد پورا شہر خاموشی میں پڑا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پورا شہر خاموشہ بنا ہوا ہے۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہری خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ تو دوستوں، یہ ہمدم کاشمیری کی غزل تھی جس کا ہم نے کسی حد تک ترجمہ کیا، تو امید ہے آپ نے یہ سمجھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔